تو مغیرہ نے بولا، ولید مغیرہ نے، مطلب مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has died. تو کہتے ہیں کذب، تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے جیسے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور وہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں، وہ آ کے اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹیں گے. ایسا مت کو کہنا کہ نبی فوت ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. تو عمر بن خطاب تلوار نکالے کھڑے ہو گئے مسجد نبی میں، کیونکہ گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ کنفیوز ہے، کنفیوژن کا عالم تھا کہ یہ کیا ہوا. ابو بکر صدیق جب ان کو پتہ چلا تو وہ فوراً تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ کی دستک دی اور پھر انٹر ہوئے. اور اللہ کے نبی کے اوپر ایک کپڑا تھا، ان کے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر، تو اس کپڑے کو ہٹایا اور ان کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا ومیتا یا صاحبی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، آپ موت سے پہلے بھی خوبصورت ہیں اور موت کے بعد بھی خوبصورت ہیں. اور پھر دوبارہ ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر کہا واہ خلیلا، واہ خلیلا، واہ خلیلا، اے میرے دوست، اے میرے بہترین ساتھی. اور پھر جھکے اور ان کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا اور پھر کہا واہ صفیہ، واہ صفیہ، او یو چوزن ون. اور پھر جھکے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر فرمایا واہ رسولہ، او مائی پروفٹ، یو پاسڈ اوے. اور پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موت کا مزہ ایک دفعہ چکھانا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے 2 دفعہ موت کو نازل نہیں کرے. اور پھر وہاں سے کھڑے ہوئے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے. وہاں دیکھا عمر بن خطاب کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رزقک یا عمر، بیٹھ جاؤ، اللہ رزقک یا عمر، بیٹھو. عمر بن خطاب جوش اور جلال میں ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ لگے بھی چلے گئے ہیں. He couldn't accept the truth. تو ابو بکر صدیق مسجد کے سامنے گئے تو سب صحابہ کی جو اٹینشن تھی وہ ابو بکر کی طرف گئی اور پھر کہا کہ آج تک جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے وهو الذی لا يموت، وہ زندہ ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی. اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو اللہ کے رسول تھے جیسے پہلے رسول آئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا اپنے پیروں کے بل پھر جاؤ گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے قرآن ابھی نازل ہوا ہے، اور میں نے پوچھا ابو بکر یہ کیا قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جیسے ایسے لگا جیسے میری ٹانگیں کاٹ دی گئی اور میں زمین پہ گر گیا، اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی اسپیچ، ہی لاسٹ اسپیچ فار اے فیو ڈیز. علی بن ابی طالب he was lying, he couldn't stand up. اور مدینہ آنسوں کا اور رونے کا ایک سمندر بن گیا، اور آیا کتابوں میں لکھا ہے المدینہ تضجت بالبکا، مدینہ رونے سے اور چیخنے چلانے سے ابل پڑا. اور چیخنے چلانا وہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، بلکہ آنسوؤں سے اور جو لوگوں کی سسکیوں سے. بوڑھے بچے عورتیں جوان ہر بندہ رو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. ان کی زندگی کا مقصد ہی وہ تھے. صحابہ کا پیار میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. احد کے میدان میں جب مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا تو افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے، شہید کر دیے گئے. تو صحابہ نے ہار مانی کہ نبی اللہ چلے گئے. تو ایک صحابی روانہ ہوئے اور اٹھے، دیکھا ابو بکر خطاب صاحب بیٹھے، ان کا نام ہے انس بن نضر. دیکھو ابو بکر خطاب بیٹھے، ان کا اے عمر تم بیٹھے ہوئے کیوں؟ تو نے کہا تمہیں کیا پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ کہتے فما تريد بالحیات بعدہ یا عمر، اے عمر ان کے جانے کے بعد تمہیں اس دنیا سے کیا چاہیے؟ اٹھو لڑو، شہید ہوئے ہم بھی، اور ہم بھی اللہ کے نبی سے ملے. اور انس بن نضر اسی
میدان میں شہید ہو گئے. یہ تھا ان کا پیار محبت. طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور تیر چلا رہے ہیں اور کہا اللہ کے نبی آپ بیٹھ جائیں. نحری دون نحرو, میری گردن بجائے کہ آپ کی گردن, میری گردن تو کٹ جائے لیکن آپ کی گردن کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ تھا ان کا پیار اللہ کے نبی کے لیے. سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اے لوگوں آج کے بعد تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. ایک صحابی تھے جن کی نیچرلی آواز اونچی تھی, وہ گھر بیٹھ گیا, وہ باہر نکلنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ کہیں میری آواز اللہ کی نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور میرے تمام اعمال برباد نہ کر دیے جائیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں اس کے بعد عمر واز اے جائنٹ مین. عمر تھے کس طرح کے کہ جب وہ چلتے تھے لوگوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ عمر سواری پہ اور باقی پیدل ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے اس طرح بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا تھا کہ عمر دوبارہ بولو, مجھے تمہاری آواز نہیں آئی. سرگوشی میں بات کرتے تھے کہ میری آواز کہیں رسول اللہ سے اونچی نہ ہو جائے. جب ان کی زندگی میں اللہ کے نبی چلے گئے تو ان کی زندگی امیجن کریں کیا بن گئی ہو. ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی کو جب دفنایا جاتا تھا تو ان کے دیکھا اللہ کے نبی کو اور پھر کہا یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری آپ آنکھوں کی بصارت چھین لیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی نظر آخری جو پڑے وہ اللہ کے نبی پہ پڑے. اور اس کے بعد وہ صحابی اندھے ہو گئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے انس بن مالک سے کہ اے انس کہتی ہے کہ اے انس تم لوگوں میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ تمہیں اللہ کے نبی پہ مٹی کیسے ڈالی جسم پہ. How did you get this courage to put mud on the Prophet's skin? یہ تو ان کا پیار اور یہ محبت اللہ کے نبی سے. اور ہمارا سبحان اللہ کیا ہے, انہوں نے اتنا کچھ صحابہ نے لٹا دیا اپنا ہر چیز کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو. کچھ انصاری ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس کرتے ہوئے اور کہا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں, ان سے بولتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہماری بہار ہماری فصلیں اچھی ہونے شروع ہو جائیں. تو جب آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مرحبا بالانصار, مرحبا بالانصار, آؤ انصار آج تم جو سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا کیونکہ تمہاری قربانیاں اتنی ہیں. تو انصار حالانکہ دعا کیا کروانے آئے تھے کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے. تو جب یہ بات سنی اللہ کے نبی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. فوراً سے دعا چینج کر دی کہ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء الابناء الانصار. یا اللہ ان کو معاف کر دے, ان کی اولاد کو معاف کر دے, ان کی اولاد کو معاف کر دے, ان کی پڑوسیوں کو معاف کر دے, ولی جیران الانصار اور ان کی بیویوں کو معاف کر دے. They changed their dua together, سبحان اللہ, کہ ہمیں ان کا ساتھ کس طرح مل جائے. یہ ہے سچی محبت. اور ہم لوگ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل کچھ نہیں ہے, ہماری زندگی کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب نہیں فرمایا, تو ہمیں آخرت میں ان کے ساتھ سے محروم نہ کرے. اور عرب دے سے بیوٹیفل تھنگ احزان قلبی لا تزول حتی ابشر بالقبول ورعا کتابی بالیمین وتفر عینی برسول. کہ the anxieties of my heart will persist until I am giving the glad tidings of acceptance. My book is in my right and my eyes on the Rasul sallallahu alaihi wasallam. تو انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے بعد اس طرح گزارا کہ they made sure کہ ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کریں اور ہماری باقی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزرے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ اللہ کے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائیں، قیامت کے دن بھی حوض کوثر کو ان سے ملاقات نصیب فرمائیں، اور ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائیں، کیونکہ ان کا ساتھ سے بہتر کی اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں، کیونکہ اس کی دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہم اجمعنا مع النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الشفاعہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔